اُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بخیر من ذالکم، ان سب سے بہتر، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار کے پاس، ان کے پروردگار کے پاس ہے، للذین اتقوا، جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، جنات تجری، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان میں محبت رکھی ہے، ان میں خوبصورتی رکھی ہے، لیکن یہ چیزیں اس سے زیادہ معنی رکھتی ہیں، لہذا ان کی وجہ سے ان چیزوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نصارى نجران ان چیزوں کی وجہ سے ان کو فراموش کر رہے تھے۔ الذین یقولون ربنا، الذین وہ لوگ جو کہ کہتے تھے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے کے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، معاف کیجیے ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور بچائیے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ وقنا عذاب النار، اور بچائیے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اب وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا، الصابرین، جو کہ بڑے صبر والے ہیں، والصادقین، جو کہ سچ بولنے والے ہیں، سچائی کے خوبگر ہیں، والقانتین، اور جو عبادت گزار ہیں، والمنفقین، اور جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت میں توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اللہ، یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رات میں کھڑے ہوتے تھے، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 1 ساعت، کوئی 2 ساعت، کوئی اس وقت، کوئی اس وقت کھڑے ہوتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، اور نمازیں پڑھنے کے بعد جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو اپنے کیے پر ندامت ہوتی تھی، ہائے ہائے کتنی غفلت سے نماز پڑھی، کتنی خراب نماز پڑھی ہے۔ جب وقت ختم ہو جاتا تھا تو ان کو چین نہیں آتا تھا، تو پھر اس پہ توبہ کرتے تھے، ہائے ہائے میں نے تو غلط کیا۔ ٹھیک ہے، والمستغفرین بالاسحار، چنانچہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اگر تہجد کی توفیق نہ ہو سکے، کسی وجہ سے رہ گئی، معذوری ہے، کمزوری ہو گئی، آج کل ہم سارے ہی کمزور ہیں جی، ٹھیک ہے، ہم سارے ہی کمزور ہیں، اور ہم نے کمزوری کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے تہجد نہیں پڑھنی تو ایک بہانہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو پڑھنا چاہتا ہے نا، میں نے دیکھا کتنے بھی کمزور ہیں، 45 منٹ، ایک گھنٹہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پابندی کرتے ہیں۔ میں تو اپنے جانے والے سے کہتا ہوں صرف 20 منٹ پڑھ کے دوبارہ سو جاؤ، کم از کم ان میں نام ہوگا، سوتے وقت استغفار کر لو تاکہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، زبردستی کرنا پڑے گا۔ الصادقین، سچ نہیں بولیں گے تو کام نہیں بنے گا، بولنا پڑے گا۔ والقانتین، اور عبادت گزار، نماز پڑھنی پڑے گی جو کہ فرض ہے۔ المنفقین، زکوٰۃ تو دینی پڑتی ہے کسی نہ کسی طرح اس میں شامل۔ والمستغفرین بالاسحار میں جب بھی شامل ہوں گے، جب اس وقت میں ہوگا نا، تو کہا کہ اس کا ایک آسان طریقہ کار ہے کہ صبح اٹھ کے استغفار کر لیا کرو، ٹھیک ہے، جب صبح اٹھو تو اس وقت استغفار کر لیا کریں، اللہ سے معافی مانگیے کریں۔ ان کا انعام کیا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، شہید اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے، قائم بالقسط، کہ جس نے انصاف کے ساتھ انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ قائم، انصاف کے ساتھ سنبھالا ہونا، انصاف کے ساتھ سنبھالا ہونا نہیں، قائم انتظام کائنات کا سنبھالا ہونا، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، العزیز، جو کہ کامل اقتدار والا ہے، الحکیم، جو کہ کامل حکمت والا ہے۔ ایک بڑے امام تھے، امام
مجھے اس وقت نام ان کا ذہن سے نکل گیا. میں نے بھی ان کو فیس دی ہوتی نا تو پھر نام نہیں بھولتا. غالباً امام میں اعرج تھے, مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے. تو وہ صبح جب تہجد میں اٹھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی, یہ آیت پڑھی, شہید اللہ انہ آسمان شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں پڑھی ہے؟ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے. کہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کس نے سکھایا؟ کہ بتا تو سکتا ہوں لیکن میں اس کی فیس لیتا ہوں. کہتے آپ کی کیا فیس ہے؟ کہ 1 سال میرے پاس رہو اور روزے رکھو پورا سال. اس آیت کی صرف یہ بتانے کے لیے, سند بتانے کے لیے کہ مجھے کس نے پڑھایا, پھر اس کو کس نے پڑھایا, پھر اس کو کس نے پڑھایا, یہ سند بتانے کے لیے. تاجر کہ ٹھیک ہے, اپنا سامان بیچا کہ گھر والوں سے کو بغداد میں 1 سال گزاروں گا, اس کے بعد 1 سال کے بعد گھر آؤں گا تو مجھے حدیث کی سند لینی ہے. چنانچہ 1 سال وہاں رہے, وہ پورا سال روزے رکھے. روزہ رکھنے کے بعد اس آیت کی ایک سند لی اور سند کے بعد گئے. کہتے ہیں کہ لوگ علم کو اتنی اہمیت دیتے تھے. وہ ہارون رشید اپنے دربار میں تھا اور بغاوت کا خطرہ تھا, تو شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ دربار بادشاہ کا محل تھا اور بادشاہ کے محل کے سامنے وہ تھا سمندر تھا, تو وہاں بیٹھ کے فجر کے بعد درس حدیث دے رہے تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا چھینک ماری, الحمدللہ. تو جو مجمع نے کہا یرحمک اللہ, تو وہ اتنا زور سے کہا کہ بادشاہ سویا ہوا تھا, اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہاں بغاوت کی فوج نے آ کے نعرہ تو نہیں مار دیا, ڈر گیا. لوگوں میں ایسا تھا. عبداللہ بن مبارک جب آئے بغداد آئے تو ہارون رشید باہر نکلے, تو جو ہٹو بچوں کا انتظام کراتے ہیں, راستہ خالی کراتے ہیں, تو وہ آگے تھے. تو دیکھا کہ نہ کوئی بندہ بازار میں, نہ کوئی بندہ راستے میں ہے. بادشاہ کو دیکھنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں نا, نہ کوئی بازار میں نہ کوئی راستے میں, ساری دکانیں کھلی ہے لیکن خالی. تو ہارون رشید نے کہا یہ کیوں خالی کرا دیے تم نے سارے بازار کو؟ بس تھوڑا سا انتظام کرا دیتے سکیورٹی کا, میں آ جاتا. کہ بادشاہ سلامت یہاں کوئی ہے ہی نہیں. تو کدھر گئے؟ تو عبداللہ بن مبارک کے استقبال کے لیے سارے گئے. تو ہارون رشید کہتے ہیں او ہو, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دلوں پہ حکومت کی. سبحان اللہ. لوگوں کے دل میں علم کی عظمت تھی. آج تو علم کی عظمت, پتھر اٹھاؤ نیچے 10 مولوی بیٹھے ہوتے ہیں, جی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی مولوی کی عزت کرنے کی؟ اللہ حفاظت فرمائے. علم کی عظمت تھی, علم کی قدر تھی. ایک بہت بڑے امام تھے, امام بخاری کے استاد تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. تو وہ بخارا چھوڑ کے جا رہے تھے, تو تقریباً 10,000 ان کے شاگرد تھے. تو جب وہ جا رہے ہیں تو سارے رونا شروع ہوئے, رو کہ بیٹا میں نہیں چاہتا, تم سارے مل کے نا اس وقت کی سب سے سستی سبزی لوبیا دن کا 1 کلو مجھے دے دیا کرو. میں روٹی کا انتظام نہیں, مجھے صرف یہ 1 لوبیا دے دیا کرو, ہم اس کو پکا کے کھا لیا کر. لوبیا کی دال جو ہے نا وہ اصل میں سبزی سے نکلتی ہے, تو باقیلا اسے کہتے ہیں. کہتے ہیں 1 کلو باقیلا مجھے 1 دن کا دے دیا کرو, میں یہیں رک جاتا ہوں. چنانچہ طلبہ کے پاس اتنی بھی استعداد نہیں تھی کہ 1 دن کا 1 کلو لوبیا استاد کو فراہم کر سکیں. چنانچہ چلے گئے, بغداد میں پہنچے تو بادشاہ وقت نے ایک حدیث کو پڑھا نا, تو اس حدیث میں جہاں پر زبر تھا وہاں زیر لگا دیا. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. تو کہنے لگے کہ بھی آپ نے غلط پڑھا ہے. میں بلاؤ میرے سامنے. میں نے کہا اس سے غلط پڑھا. سب کی زبان عربی تھی اور بادشاہ تو فصیح و بلیغ ہوا کرتے تھے. کہنے لگے کہ آؤ, انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ آپ نے غلط پڑھا. تو ایک پرچی لکھ کے دی, کہتے ہیں آپ فلاں بندے سے مل کے جائیے گا. کس نے کہا؟ بادشاہ نے کہا فلاں بندے سے مل کے جائیے گا. فلاں بندے کے پاس پہنچے
تو اس نے 80,000 درہم ہدیہ کیا. کہا آپ کو کیوں بادشاہ نے 80,000 درہم ہدیہ دینے کا بولا ہے؟ تو بس یہ معاملہ ہوا تو میں نے بتایا. کہ بادشاہ مان گیا؟ کہا مان گیا. کہا اچھا یہ 50,000 درہم میری طرف سے. ایک زبر کو زیر بتانے کی وجہ سے کتنے بڑی دولت ملی. یہ علم کی قدر تھی. ان الذین